جو پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، اسے بزرگی دیتا ہے، اسے رفعت عطا فرماتا ہے، اس پر مہربانی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا رفعت ہوگی؟ غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ وقت قلیل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قبر میں 2 3 اتار رہے تھے۔ ایک ایک قبر میں 2 3 میتیں رکھی جا رہی ہیں، شہید رکھے جا رہے ہیں۔ جب ایک قبر میں رکھنے کے لیے 2 یا 3 آتے، سرکار اشارہ کر کے پوچھتے ان میں تینوں میں سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ اس کو زیادہ قرآن یاد ہے، سرکار اٹھا کے پہلے اس کو رکھ دیتے۔ ایمان والے، اور جس کو زیادہ قرآن یاد ہوگا، جو قرآن سے محبت کرے گا، محمد مصطفیٰ اپنے بازوؤں میں لیتے ہیں۔ آ جاؤ، ساری عزتیں سرکار کے خوش ہونے میں ہیں، ساری عزتیں آمنہ کے لال کی خوشی کے اندر ہیں۔ آئیے، جو محمد مصطفیٰ جس سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں دامن میں لے لیا کرتا ہے۔ آئیے قرآن پاک سے محبت کر لے، تلاوت قرآن کر لے، انشاءاللہ شاہ کونین تم سے محبت فرماتے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آدمی آئے اور ان کو کہیں بھیجنا تھا۔ بیٹے سرکار فرماتے ہیں تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ تجھے کتنا قرآن ہے؟ تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ جس کو 2 آیتیں یاد تھی، 4 آیتیں یاد تھی، اس وقت ابتدا تھی، ابھی تھوڑا تھوڑا قرآن جتنا آتا تھا وہ ہوتا گیا۔ ایک نوعمر بچہ تھا، سرکار نے فرمایا تجھے کوئی قرآن یاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو سورہ بقرہ یاد ہے۔ یا رسول اللہ سورہ بقرہ یاد ہے۔ فرمایا اچھا، سرکار بڑے خوش ہوئے، فرمایا اچھا تجھے سورہ بقرہ یاد ہے، جا ان سب کا امیر تو ہو گیا ہے، ان کا لیڈر تو ہو گیا ہے، ان کا رئیس تو ہو گیا ہے، ان کا مقتدا تو ہو گیا ہے۔ تو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے، محمد مصطفیٰ اسے امیر بنا دیتے ہیں، سرکار اسے قائد بنا دیتے ہیں۔ آئیے اپنے سینوں کو قرآن سے منور کر لے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، رب تعالی ہمارے مقدر سنوارتا چلا جائے گا۔ ہم خود قرآن کو سینے میں محفوظ نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کو کروائیں۔ اللہ مہربانی کرتا ہے کہ خود بھی کون سا نہیں کر سکتے، کوشش تو کیجئے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کسی کو خیال آیا قرآن پاک حفظ کرنے کا، اب عمر ہو گئی، آیتیں یاد ہی نہیں رہتی، ایک آیت یاد کی، دوسری کی، تیسری کی، پہلی بھول جاتی ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر 2 3 آیتیں یاد کرتا ہے، پھر بھول جاتی ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کرتے کرتے اس کی موت کا وقت آ گیا، جب وہ قبر میں جائے گا فرشتے اسے پورا قرآن یاد کروا دیں گے۔ وہ قبر کتنی برکتوں والی ہوگی جہاں قرآن یاد کروایا جا رہا ہوگا۔ آئیے قرآن پاک کو یاد کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک پہ عمل کرے، انشاءاللہ قرآن پاک پر عمل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشرو، اے میری امت تمہیں مبارک ہو، اے میری امت تمہیں مبارک ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف اس وقت کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے امت تمہیں مبارک ہو، امت تمہیں مبارک ہو۔ فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ، سمجھ گئے؟ قرآن پاک ہے، اس کا ایک طرف، ایک کنارہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا طرف تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ایک اللہ کے پاس اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، فتمسکوا، مضبوطی سے پکڑ لینا، اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ایمان والے، آج کل ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، آپ کے پاس ایک موبائل ہے، ایک دوسرے کا پاس موبائل ہے، آپ نے بات کرنی ہوگی، آن ہو، لائن بھی ہو، آپ نے بٹن دبایا ہو، اس سے بات کرتے رہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ گویا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ایک حصہ اللہ کے پاس ہے، دوسرا حصہ تمہارے پاس ہے، اور اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، تلاوت قرآن کرتے چلے جاؤ، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، فرمایا جو قرآن کو مضبوطی سے سام لیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں قرآن سیکھو، اس کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے قرآن سیکھا اور اس کی تلاوت کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشق
اس کا مشکیزہ ہوتا تھا بڑا سا، پانی اس میں آتا تھا، کستوری سے بھر دیا ہے، کستوری سے مشکیزہ ہے، ذرا سا اس کا منہ کھول دیا جائے پورا علاقہ معطر ہو جاتا ہے۔ کستوری ایسی خوشبو ہے، یہاں آ جائے کستوری تو اس کا منہ کھول دیا جائے پوری کی پوری مسجد معطر ہو جائے گی۔ وہ جہاں سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں کیسی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے، اور جس کے اندر قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گویا فرشتے کہتے ہیں یہ کیسا خوشبو والا ہے، کیسی محبت والا ہے، کیسی الفت والا ہے۔ آئیے اللہ کے پاک کلام سے محبت کر لیجئے، قرآن کریم سے محبت کرنے والا کستوری سے بھر جاتا ہے، اور وہ ایسی کستوری سے بھرتا ہے جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے اور دنیا کو معطر کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ غافلین سے نہیں لکھا جاتا، اور جو ایک رات میں 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے عبادت گزاروں میں لکھ دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ایک رات میں 10 آیتیں تلاوت کرے، کتنی آیتیں؟ 10، فرمایا اللہ تعالیٰ غافلوں میں اس کا نام مٹا دیتا ہے، یاد کرنے والوں میں رہ جاتا ہے، یاد کرنے والوں میں رہ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی کتنی آیتیں ہیں؟ 4۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 4 سورہ اخلاص کی۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لو نا، ایک تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور دوسرا رب تعالیٰ اپنے فیصلے کے مطابق غافلوں سے نہیں لکھتا بلکہ ذاکرین میں لکھ دیتا ہے، یاد کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، خود کوشش کریں، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن کی سعادت دیں۔ یہ رمضان المبارک ہے، سرکار اس میں تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، آپ کو قرآن یاد ہے تو قرآن پاک کھول کے تلاوت کیجئے، اس کو کھول کر برکت والی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی تھے، پھر بھی قرآن کھولتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور قرآن کیوں کھولتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں۔ آپ کا بیٹا ہو اور بیٹا جگر کا ٹکڑا ہو، بڑی محبت ہو، دوسرے ملک چلا جائے، اس کی کوئی نشانی ہوگی، آپ روزانہ اس کو نکال کے دیکھتے ہیں، بیٹے کی نشانی کو چومتے ہیں، یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ آئیے روزانہ اس کو کھولیے، کھول کے چومیے، اس کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ ہماری موت بعد میں آئے گی، رب تعالیٰ جنت کے نظارے پہلے کرا دے گا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے معمور فرمائے۔ تلاوت